اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہم کلاس ٹویلتھ کی کتاب اردو کتاب سے لیے گئے ایک مضمون، ایک ٹاپک جس کا نام فورٹ ولیم کالج ہے، اس کے بارے میں آج ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ دھیان سے سنو گے اور پھر یاد بھی کرو گے۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے اصلی مقاصد و اغراض سیاسی و سرکاری ہی تھے۔ مغل حکمرانوں کی نااہلی اور قوت بازو کی کمی کی وجہ سے انگریز تاجر اپنی چال بازیوں اور بعض صورتوں میں بندربانٹ کی بنا پر پہلے حکومتوں میں داخل ہوئے اور پھر حکمران ہی بن بیٹھے۔ جیسے جیسے انگریزوں کا دائرہ اقتدار وسیع تر ہوتا گیا تو مقامی آبادی کے درمیان زبان ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ مقامی لوگ انگریزی زبان سے ناواقف تھے اور انگریز ہندوستانی زبانوں سے۔ اس طرح مشترکہ زبان کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی۔ اس رکاوٹ پر غور و خوض کرتے ہوئے انگریزوں نے اپنے نو واردوں کو اردو زبان سکھانے کی ٹھان لی اور یوں اسی غرض سے 10 جولائی سن 1800 کو مذکورہ کالج کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس طرح انگریزوں نے مشرقی زبانوں سے آشنائی حاصل کر کے ایک لمبے عرصے تک ہندوستان کو اپنے زیر قبضہ رکھا۔ سیاسی و سرکاری مقاصد سے ہٹ کر دیکھیں تو فورٹ ولیم کالج کے قیام سے اردو زبان و ادب کو زبردست تقویت ملی۔ انگریزوں نے جن اردو ادیبوں و دانشوروں کو درس تدریس پر مامور کیا، ان کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اپنی تصانیف کی صورت میں اردو کو ایک نئے آہنگ سے روشناس کر رہے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اردو زبان کی پوشیدہ و مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے مواقع فراہم کیے اور اردو نثر کا ایک ایسا اسلوب وضع کیا جو بعد کے اردو ادیبوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا۔ کتابوں پر انعام دینے کا اعلان کیا گیا، جس کی وجہ سے اردو میں شاہکار ادبی فن پارے وجود میں آئے، جن میں میر امن کی باغ و بہار قابل ذکر ہے۔ اس کالج کی وجہ سے اردو زبان ادب عوام سے قریب تر ہو گئی۔ اس کالج کی وساطت سے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی یا ترجمہ ہوئے، ان کی زبان و قواعد نہایت ہی سادہ، عام فہم اور مشکل عبارات سے پاک تھی، اور اس چیز نے اردو زبان کا رشتہ عوام کے ساتھ مضبوط کیا۔ جیسا کہ کالج کے قیام سے پہلے اردو میں جتنی بھی کتابیں موجود تھیں وہ فارسی آمیز اور مشکل زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کالج کے ذریعے متعدد کتابوں کا ترجمہ کیا گیا، جس میں قواعد، ضوابط، لغات، داستانیں، تاریخ، تذکرہ، اخلاقیات، معاشرت اور مذہبی کتابیں شامل ہیں، جبکہ اس سے پہلے اردو میں صرف چند کتابیں موجود تھیں اور وہ بھی زیادہ تر مذہبی موضوعات پر لکھی گئی تھی۔ اس کالج کی وجہ سے اردو زبان میں موضوعاتی رنگا رنگی پیدا ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کی مدد سے جان گلکرسٹ نے انگریزی، ہندوستانی لغت اور ہندوستانی گرامر کی کتابیں اردو میں لکھ کر اردو کو خوبصورت تحائف دیے۔ غرض اس کالج کے قیام نے آنے والی نسل کو اردو زبان کی طرف راغب کیا
یہ کچھ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ فورٹ ولیم کالج کے بارے میں تھا، جس کا سربراہ جان گلکرسٹ تھا۔ تو اس کی خواہشوں سے کیا ہو گیا کہ ہندوستانیوں نے انگریزی پڑھنا سیکھا اور انگریزوں نے اردو بولنا سیکھ لیا۔ باقی وسلام۔